نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب پیر طریقت راہبر شریعت جناب قبلہ مفتی محمد مہربان علی چشتی صاحب سے گزارش کروں گا اپنے نورانی وجدانی ایمانی بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کریمہ ببخشائے برحال ماں کے ہستم اسیر کمند ہوا نداریم غیر از تو فریاد رس توی آسیارا خطا بخشو بس نگہدار مارا زرائے خطا خطا درگزارو ثوابم نما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اے حاضری چند منٹاں دیئے تے گزارش کرانگا کہ تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ تے توجہ دے نال گلاں سماعت کرنیاں نے، تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ۔ اے جڑے بزرگ حضرات بیٹھے نے بھائی جوان ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ، یہ وڈیرے اگے ہو جاؤ، بچے نے وڈے اگے ہونے دی ضرورت کوئی نہیں، وڈیرے جڑے جنہاں نوں گلاں سمجھانیاں نے کچھ چاند۔ دوستو آج دا اس بابرکت محفل دا جڑا عنوان ہے، جس عنوان موضوع دے وچوں چند گلاں تھانوں سنانیاں نے، وہ موضوع ہے فکر آخرت۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کریم حق اور سچ
بولن دی توفیق عظیم عطا فرمائے اور بندہ انہاں چیز دا دل دماغ زبان غلطی تو محفوظ فرمائے. اج دا اے اکٹھ مر کے دا جمع ہو جانا ایس ختم پاک بابا نور اکبر جڑے ساڈے بزرگ وفات پا گئے نے انہاں دے اس ختم شریف دے موقع تے اس اکٹھ دا جمع ہو جانا جیڑیاں رب تعالی نے نیکیاں کماون دی توفیق عطا فرمانی ہے اللہ رب العزت اس دا ثواب بابے نور اکبر دے روح نو پہنچا دے. دوستو ہر کسے نے اس دھرتی تو جانا ہے, کسے نے ایتھے رہنا نہیں, اور بابرکت لوگ وہ ہوندے نے کہ جنہاں دے اس دنیا دے جان تو بعد لوگ جمع ہو کے رب اور اس دے رسول دا ذکر کر کے اس دا ثواب انہاں نو پہنچاندے نے, اور پھر انہاں دے اکٹھ دے اندر بہتے ہی بابرکت لوگ کچھ آ جاندے نے. جس طرح کہ اج دی اساڈی اس محفل دے اندر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد جہانگیر رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمان ہے. یہ انہوں دی عاجزی کہ سٹیج تے تشریف نہیں لے آئے, بیٹھے نے ایک سون دا بہانہ کر کے عوام دے پنڈال دے اندر. اللہ رب العزت انہوں دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر قائم رکھے. دوستو اس دھرتی دے اتے جیڑا بھی آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن جانا ہے, ہمیشہ ایتھے رہنا نہیں. کوئی ایتھے رہن واسطے نہیں آیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں انساناں نو اپنی یاد لئی پیدا فرمایا ہے, اور جنہاں نو بھی اپنی یاد لئی اپنی عبادت لئی انہاں دوویں مخلوقاں نو انسان تے جن انہاں دوواں نو اپنی عبادت لئی میں رب نے پیدا فرمایا ہے. اور اس رب نے پیدا فرما کے اس دھرتی تے بھیجیا ہے, اور بھیجن دا مقصد صرف یہی سی کہ انسان دنیا تے جا کے اپنے رب دی بندگی کرے, اپنے رب دی عبادت کرے, اپنے رب دی بارگاہ دے اندر جھکدا رہے, اور اس محلے دے اندر اور اس علاقے دے اندر واحد شخص سی جنوں ویکھیا ہے بابا نور اکبر دین, بابا نور اکبر جنہاں نو ادھ رات نو ویکھدے ساں تے رو رو کے اپنے رب نو منا رہے ہوندے سن. یہ ساڈیاں اکھاں ویکھا واقعہ ہے, اور ایسے حضرات دنیا تو جاندے بھی جلدی نے, کیونکہ اس دھرتی دے ہوتے جدو فکر آخرت لوگاں دے ذہن و گمان دے اندر نہ رہے پھر نیک لوگ بڑے تھوڑے رہ جاندے نے. کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے کہ جدوں قیامت قریب آ جاوے گی پھر شر زیادہ ہو جانا ہے تے خیر تھوڑی رہ جانی ہے. شر زیادہ ہو جانا ہے خیر تھوڑی رہ جانی ہے, تے آقا دا فرمان ہمیشہ سچ ہی ہونا ہے اور ہوندیاں رہنا ہے تا قیامت. جو آقا نے فرمایا ہے اس دی امت واسطے قرآن بن کے رہ گیا ہے. دوستو آخرت دی فکر کی ہے کہ جمن تو پہلا اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا فرمایا ہے, اور پیدا فرما کے 3 سوال دیتے نے. کتنے سوال دیتے نے؟ 3 سوال دیتے نے کہ میں 3 سوال تانوں دین لگا. انہاں 3 سوالاں نو تسی اپنی پوری زندگی دے اندر انہاں 3 سوالاں دا جواب یاد رکھنا ہے. کی یاد رکھنا ہے؟ جواب
انہاں تین سوالاں دا پہلا سوال کی سی مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال من دینوں کا، تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ تین سوال سونے رب نے عطا فرمائے اور عطا فرما کے انسان نو دھرتی تے بھیجیا۔ ہن دھرتی تے آیا ہے، کوئی اس دھرتی تے آ کے ایک دن دی زندگی گزاردا ہے، او دے کول تے سوال نہیں ہونے۔ کوئی اس دھرتی تے آ کے 15 سالاں دی زندگی گزاردا ہے، ہن او دے کول سوال ہون گے، کیونکہ ٹائم ایدے کول آ گیا ہے یاد کرن دا۔ کنے زندگی 30 سال گزاری، کسے نے 40 سال، کسے نے 50 سال، کسے نے 60 سال، کسے نے 70 سال تے کوئی 100 سال تک جاندے نے، مگر صرف 3 سوالاں دا جواب یاد کرن لائی۔ اس زندگی ملی کہ جاؤ اس دھرتی دے اوتے انہاں 3 سوالاں دا جواب یاد کر کے لے آؤ۔ انسان انہاں 3 سوالاں دا جواب یاد کردہ اس دھرتی تے رہ کے یاد رکھیے گا۔ اے دنیا دی تعلیم ہوندی ہے، جیڑی طالب علم پڑھدا ہے اور پھر 3 مہینے بعد 6 مئی دا امتحان ہوندا ہے، یا 6 مئی امتحان ہوندا ہے 6 مہینے بعد، یا سالانہ امتحان ہوندا ہے سال بعد۔ اس سال دے اندر انہوں یہ سلیبس دتا جاندا ہے کہ جا اس پورے سال دے اندر اس سلیبس دی تیاری کر، پھر سالانہ امتحان ہونا ہے۔ اس سالانہ امتحان تو بعد جیڑا تیرا اگلا قدم ہے وہ پھر اگلی منزل تے ہوئے گا۔ مگر اے دنیا دی تعلیم ہوندی ہے۔ اللہ رب العزت نے جدو یہ 3 سوال عطا فرمائے اور فرمایا جا اس دھرتی تے تو جتنی زندگی گزارے گا، اے 30 سال نے، 40 سال نے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، جا اے 3 سوالاں دا جواب لب۔ اور لبنا کداں؟ اللہ رب العزت نے اس 3 سوالاں دا جواب لبن واسطے اے بھی قرآن کریم دے اندر اشارہ فرما دیتا ہے کہ میں انسان نو بنایا ہے اپنی عبادت لئی، اپنی عبادت لئی انساناں نو میں پیدا فرمایا ہے۔ جا جدو دھرتی تے جا کے میری عبادت کرے گا، میری ریاضت کرے گا، میری بارگاہ اندر جھکے گا، میں رب نو یاد کرے گا۔ جدو میں رب نو یاد کرے گا اور پھر اس دھرتی تو موت دا ذائقہ چکھ کے جدو قبر دے اندر آوے گا، یہی تیرا دھرتی تے رہ کے عبادت کرنا، یہی عبادت دا ثواب انہاں 3 سالاں دا، ان 3 سوالاں دا جواب تینوں عطا کر دے گا۔ یہ 3 سوالاں دا جواب، اور پھر جدو مردہ قبر دے اندر جاندا ہے، توجہ کرنی، 3 سوال جواب جدو قبر دے اندر مردہ جاندا ہے، منکر نکیر پھر شکلاں تبدیل کر کے آوندے نے۔ اگر مردہ نیک ہے تے پھر آوے گا تے سونی شکل دے اندر تشریف لے آن گے، منکر نکیر سونی شکل دے اندر تشریف لے آن گے۔ جے اگر مردہ ہے گناہگار، فکر آخرت رکھی نہیں، جدو اس دھرتی تے جاوے گا قبر دے اندر جاندا ہے، پھر او ایس شکل دے اندر آندے نے کہ جدو مردہ ویکھدا ہے مزید ہی ڈر جاندا ہے تے آ کے او 3 سوال کردے نے۔ ہن توجہ، انہاں 3 سوالاں دے اندر بھی پھر بڑا ہی پیارا لطف ہوندا ہے او دے واسطے کہ جیڑا اس دھرتی تے رہ کے رب دی عبادت کردا رہیا ہے، مدینے دے تاجدار دی محبت دل دے اندر بسائی ہے۔ اور پھر جدو قبر دے اندر گیا ہے، منکر نکیر پہلا سوال کردے نے مر ربوں کا۔ اے یاد رکھیے گا، اے سوال مشترک ہے، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ہن اس سوال دا جواب دین والا شخص ہر بندہ کہندا ہے ساڈا رب اللہ ہے۔ اس دھرتی تے رہن والا شیعہ مذہب
وہی کہندے نے ساڈا رب اللہ ہے، اور وہابی کہندا ہے اس رب دی عبادت کرنے ہاں، دیوبندی بھی کہندا ہے اس رب دی عبادت کرنے ہیں، سنی بھی کہندا ہے اس رب نو مننے، قادیانی بھی کہندا ہے اس رب نو مننے، چکرالوی بھی کہندا ہے اس رب نو مندے، بدھ مذہب بھی کہندا ہے اس رب نو مندے، مگر سارے اس رب دے منن تے مشترک نے۔ اے سوال ہویا مشترک، تے جدوں منکر نکیر سوال کردے نے اس سوال دے اندر جدوں مردہ جواب دے بھی جاوے تے پھر بھی پاس ہون دا پرچہ انہوں ملدا نہیں، کیونکہ سوال مشترک تے اس دا جواب بھی دھرتی دے رہن والے لوگ مشترک رکھ دینے۔ پھر دوسرا سوال ہوندہ ہے کہ ماں دینوں کا یا من دینوں کا، دونوں روایت دے اندر آندہ ہے، ماں دینوں کا یا من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا دین کیا ہے، جدو سوال ہوندہ ہے۔ اور اے سوال بھی مشترک کے، اے سوال کیا ہے، سوال کیا ہے، مشترک جواب دینا ہے دین اسلام، دین اسلام ہے ساڈا، اور ہر مذہب والا اے سوال بھی مشترک دینا ہے کہ ساڈا دین اسلام ہے۔ ہن تیسرا سوال ایسا آیا ہے کہ زہری گل یاد رکھیے گا، ہمیشہ پورے سوالاں دے جواب دین تو بعد دوسری منزل اس وقت ملتی ہے، دوسری منزل اس وقت ملتی۔ ہن تیسرا سوال ہوندا ہے کہ ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل۔ ہن اس سوال دے اندر میں دو نقطے سمجھاواں گا، توجہ نال بول سبحان اللہ، بالکل سست ہو کے نہ رہے، تینوں آخرت دی فکر سمجھاون لگا، توجہ۔ ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل، سوال ہوندا ہے اے دس کی کہندا سیں ایس ہستی دے بارے، اس طرح نہیں کہ کیا کی کہندا ہے اس وقت، نہ کی کہندا سے مطلب کیا، او جب تم دھرتی تے زندگی گزار کے آیا ہے، ما کنتا ماضی دا صیغہ ہے تے ماضی دستا ہے جیڑا گزرا ہوا زمانہ تو گزار کے آیا ہے، اس زمانے دے اندر دس کی کہندا سے، توجہ نہیں فرمائی ہوا یار، کی کہندا سے کہ اے ہستی علم غیب نہیں جان دی، کی کہندا سے اس ہستی دے بارے، اے ساڈے ورگا بشر ہے، کی کہندا سے اس ہستی دے بارے کہ حاضر ناظر نہیں۔ ہن اس سوال دے اندر ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس سوال دے اندر منکر نکیر جدو سوال کرن گے، مردہ پوری زندگی دیا تقریرہ سناوے گا، کس کس سٹیج تے تقریرہ کیتیاں سن، توجہ نہیں کی تھی بھائی یار، گج کے بول سبحان اللہ، لگتا ہے میری گل سمجھ نہیں آئی کہ دس سنا، پوری زندگی دیا تقریرہ سنا، کی کہندا رہی ہے۔ ہن اس سوال دے اندر پوری زندگی دیا تقریرہ آنیاں نے، جدوں سوال ہونا ہے کہندا سی علم غیب نہیں سی جاندا، میرا وجدان کہندا ہے پھر اتنے یہی سوال ہوئے گا جے غیب نہیں سی جاندا تو مریا فیصلہ آباد جے پتہ مدینے کدا لگیا ہے، جے نہیں سی جاندا حاضر ناظر نہیں تے سوال ہوئے گا دس ہے تو مریا فیصلہ آباد پیا ہے، تیری قبر دے اندر حضور زیارت کدا کرا رہے نے، جے نہیں سی تو جاندا سے کہندا سے او حضور ساڑے ورگے بشر نے، او تو تے دیوار دے پیچھے نہیں ویکھ سکدا، حضور قبر دے اندر تینوں کیدا ویکھ رہے نے، تے پھر سارے سوال ہونے نے، اور اس سوال دے اوتے جا کے چھانٹی ہونی ہے، چھانٹی ہونی ہے، اور اس سوال دے وچ جواب ہمیشہ وہی دے گا جیڑا اہل سنت حنفی بریلوی مذہب رکھتا ہوے گا، جواب دے گا اگرچہ ان پڑھے مگر محبت رسول دی دل وچ رکھدا ہے، توجہ نہیں کی تھی یار، محبت رسول دی دل وچ رکھدا ہے۔ جدو سوال کرن گے ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل، سوال ہوئے گا کی کہندا سے تو اس ہستی دے بارے،
جواب دے گا اگرچہ ان پڑھے اردو بھی بولنی نہیں آندی مگر قبر دے اندر عربی بولے گا ہوا محمد الرسول اللہ. اے اوہی اللہ دے رسول نے جنہاں تے اسی صلاۃ و سلام پڑھدے ساں. اے اوہی رسول نے جنہاں دے نال عشق رکھدے ساں جنہاں دے نال محبت رکھدے ساں. اے اوہی رسول نے. ہن اس سوال دے جدو جواب دے گا تے پھر چھٹکارا ہونا ہے ادو. پھر اللہ فرماوے گا او فرشتےو اے وہی عاشق رسول ہے میرے محبوب دا جڑا دنیا تے صحیح عقیدہ رکھ کے آیا ہے اس قبر دے اندر آیا ہے آ کے زیارت کر دیا میرے محبوب نو پہچان لیا ہے اور نالے تھانو جواب دس دیتا ہے کی عقیدہ رکھدا سی دھرتی تے اس محبوب دے بارے. اے وہی محبوب ہے اس پہچان دا ہے. اور پھر سلطانہ دے سلطان بہو نے تھوڑا جہا اس دا ترجمہ کیتا ہے. جے توجہ ہوئے تے سناواں. توجہ ہے. سلطانہ دے سلطان سلطان العارفین فرماندے نے عاشق سوئی او حقیقی جیڑا عاشق سوئی وہ حقیقی جیڑا یارا قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑے ادرخ نہ موڑے بھویں سائے تلواروں گھنے جت ول ویکھے او یارا راز مہیدا آتے لگے اسے بننے سچا عشقی وہ حسین علی دا سچا سچا عشقی وہ حسین علی دا سر دے وے راز نہ بھنے ذرا گج کے بول سبحان اللہ. اور سونیا گج کے بول جتھے جتھے سیڑھی پہنچے دھرتی تے پھرے تے بابے نور اکبر دی یاد تازہ ہو جاوے. گج کے بول سبحان اللہ. ویکھن والے کہن کے بابے نور اکبر دے چاہن والے لوگ بھی تھے کٹھے سن تے محمد دے چاہن والے لوگ بھی تھے کٹھے سن. ذرا گج کے بول سبحان اللہ. سونے رب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اس واسطے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے. توجہ. مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے. فرمایا مومنہ اس دھرتی دے اتے زندگی اس طرح گزار کہ جس طرح راہگیر مسافر زندگی گزاردا ہے. توجہ. راہگیر مسافر زندگی گزاردا ہے. انج دی زندگی اس دھرتی تے گزار
آقا کریم نے ایک گل فرما کے دسیا ہے راہگیر مسافر کس طرح زندگی گزاردا ہے. جدو سفر کر رہا ہوندا ہے تے جدو تھک جاندا ہے ایک درخت دے تھلے بیٹھ جاندا ہے, بیٹھ کے ساہ لے کے پھر آگے چلدا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس راہگیر مسافر دی طرح زندگی گزار. جدو ایسی زندگی گزار کے جاوے گا دھرتی تے پھر قبر اندر جدو جاوے گا رب دے فرشتے تیرا استقبال کردے ہون گے. ایسی زندگی گزار. اور یہی زندگیاں دا سبق سارے نبیاں 1,24,000 کما پیش پیغمبر نے دیتا ہے. اور پڑھیا جاوے جے نبیاں رسولاں دی زندگی نو پڑھیا جاوے. حضرت نوح علیہ السلام دی زندگی نو ویکھ, آپ نے اس دھرتی تے زندگی 950 سال دی زندگی گزاری ہے. 950 سال دی زندگی گزاری. اور پھر آپ کہندے سن لوکی کہندے سن یا نوح مہربانی کر انج کر کوئی گھر تے اچھا جیا بنا لے. آپ دا گھر کیندا سی, گھر انج دا سی لکڑ دیاں باس تھوڑے تھوڑے کھڑے کیتے ہوئے سن تے اتے چھت بکریاں تے بھیڑاں دی اون رکھی ہوئی سی, چھت بنائی ہوئی سی ایک جھونپڑی تے 950 سال دی زندگی اتھے گزاری. تے لوکی کہندے سن یا نوح مہربانی کرو گھر انج چنگا بنا لو. آپ فرماندے سن یارو تھانو کی پتا آج جانا ہے اس دھرتی تو تے کل جانا ہے, آج جانا ہے تے کل جانا ہے, آج جانا ہے تے کل جانا ہے. انج دیاں گلاں کر کر کے 950 سال دی زندگی گزار کے اس دھرتی تو گئے, سبق دے کے گئے. اے آنے والی مخلوق رب دی اے دھرتی فانی ہے, جدو بھی زندگی گزارنی ہوئے اس دھرتی تے انج زندگی گزاریا جے جویں راہگیر مسافر زندگی گزاردا ہے. اس دھرتی تے زندگی انج گزاریا جے. انہاں نبیاں رسولاں دے وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھ جنہیں اپنی زندگی دے اندر گھر نہیں بنایا, اپنی زندگی دے اندر گھر نہیں بنایا, زندگی دے اندر گھر نہیں بنایا, انج آخرت دی فکر رکھیے. ایک دفعہ آپ سفر کر رہے سن تے سفر کردیاں ایک جگہ تے سو گئے, لیٹے نے تے شیطان لعین آیا ہے آ کے کہندا ہے. اور آپ لیٹے کس طرح, مثلا ایک اٹ پئی سی, اٹ اٹھا کے سر تھلے رکھی, سر تھلے رکھ کے سو گئے. کچھ دیر گزری شیطان لعین آیا ہے آ کے کہندا ہے اے روح اللہ تسی تے کہندے ہو کہ ساڈا تے دنیا دے نال کوئی تعلق نہیں, مگر دنیا دی تے اٹ اٹھا کے تسی سر تھلے رکھیے. آپ نے سر تھلے جڑی اٹ رکھی ہوئی سی کڈ کے دور سٹی. فرمایا اوے لعینا اے دنیا دی اٹ بھی تینوں چنگی نہیں سی لگدی, جا لے جا. اسی تے زندگی جدو آیا مسافر دی طرح تے جاواں گے بھی مسافر دی طرح رب دی بارگاہ دے اندر. اے دھرتی بنی ہے تیرے لئی, اے دنیا ہے تیرے لئی. مومن تے او ہے جڑا دھرتی تے آندا ہے مسافر راہگیر دی طرح سفر گزار کے چلا جاندا ہے. فرمایا اسی تے انج آنا ہے, جا لے جا اس دھرتی تو. سونیا آخرت دی فکر رکھن والے لوگ ہن تینوں میں مثال اس یار دی دینا جڑا آقا کریم دا یار غار حضرت ابوبکر صدیق ہے. توجہ, حضرت ابوبکر صدیق حضور دا یار غار. آپ فرماندے نے خوف خدا اور فکر آخرت ویکھ ابوبکر صدیق دا. آپ فرماندے نے جے میرا ایک قدم جنت دے اندر ہوئے تے ایک قدم جنت دے باہر ہوئے, میں پھر بھی اپنے رب دی بے نیازی تو ڈردا کدھر جنت دے اندر جان تو روک نہ چھٹے تے جہنم نہ سٹ دے وے. انج دی فکرت آخرت رکھن والے ابوبکر صدیق. حالانکہ ابوبکر او ہے جنوں دھرتی دے اوتے آقا کریم نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ, اے ابوبکر تو جنت دے اندر میرے نال ہی رہے گا. او ابو بکر جدو فکر آخرت دا سبق دے رہے نے تے فرما رہے نے میرا ایک قدم جنت دے اندر ہوئے تے ایک قدم جنت تو باہر ہوئے تے میں پھر بھی اپنے رب دی بے نیازی تو ڈردا, میں پھر بھی اپنے رب دی بے نیازی تو ڈردا وا. دوستا یہی سبق ساڈے اسلاف دیندے آئے نے. ساڈے اسلاف دے وچوں
ایک امام گزرے نے جس دا نام ہے امام اسماعیل. توجہ ہے کی گزرے نے امام اسماعیل. آپ فرماندے نے میرا ایک دفعہ ارادہ ہویا ہے حج کرن دا تے میں گیا حج تے چلیا. رات دا کچھ وقت سی جا پہنچا کعبے دے قریب پہنچیا تے کی ویکھدا ایک خوبصورت نوجوان ہے. ایک خوبصورت نوجوان ہے کعبے دا غلاف پھڑ کے روندا ہے اور کہندا ہے مولا اس دھرتی دے اوتے سب تو وڈا مجرم میں ہاں. جے تیری دھرتی دے کنکریاں ریت دے ذرے تعداد کیتے جاویں تے ایک کم پڑ جان گے میرے گناہ ریت دے ذریاں تو بھی زیادہ نے. ایک گل کر کے بے ہوش ہو کے ڈگ پیا ہے. امام اسماعیل فرماندے نے میں ویکھ رہا سا. تھوڑی دیر گزری وہی نوجوان پھر کھڑا ہویا ہے. کھڑے ہو کے پھر کعبے دا غلاف پھڑدا ہے, پھڑ کے روندا ہے اور عرض کردا ہے مولا میں اتنا وڈا مجرم ہاں جے تیری دھرتی دے تے جڑے درخت نے انہاں دے پتے اگر گنتی کر دیتے جاویں تے اے پتے کم پڑ جان گے تعداد دے اندر میرے گناہ انہاں تو بھی زیادہ نے. اے گل کر کے پھر رو کے بے ہوش ہو کے ڈگ پیا ہے تے تیسری دفعہ پھر کھڑا ہویا ہے پھر انج دی گل کر کے بے ہوش ہو کے ڈگیا ہے. امام اسماعیل کہندے نے پتہ نہیں کیوں جیاں وڈا مجرم آیا ہے کعبے دا غلاف پھڑ کے روندا ہے. میں قریب تے جاواں جا کے پوچھا تے صحیح. آپ جدوں قریب گئے قریب جا کے اس نوجوان دا سر اٹھا کے جھولی چ رکھیا ہے. انہیں نقاب رخ مبارک چھپایا ہویا سی. جدوں رخ تو پردہ اٹھایا ہے کی ویکھیا ہے ویکھیا حسین دلال امام زین العابدین سی. امام زین العابدین جے دوستو امام زین العابدین او ہستیاں دا حال اے میں فکر آخرت دے اندر تے پھر ساڈا کی حال ہوئے گا اے دھرتی تے ہے مسافر ورگی راگیر مسافر دی طرح زندگی گزارنی ہے تے اے جڑیاں دوستیاں نے نا اے دوستیاں سنگتاں بیلیاں ہمیشہ اے بیلی اتھے رہ جانے نے سنگی ساتھی اتھے رہ جانے نے تے جڑے ہونج کہندے نے نا کہ جناب جی اسی تے تیرے تو جانا قربان کرنے ہیں. رب کعبہ دی قسم ہے جدو قبر دے اندر جاویں گا تے کلہم کلہ جاویں گا تے قبر دے اندر جاویں گا یہی لوگ تیرے اوتے مٹی رکھ کے آ جان گے. کیوں نہ ہووے اس مقام تے جان تو پہلا تو اپنے رب نو منا لے ورنہ یہی لوگ محمد بوٹے ایک شاعر گزرے نے انہاں ایک گل سمجھائیے توجہ ہے. آپ فرماندے نے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی دید نو دنے راتیو اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے تے جدو باغ چ خزانے وال کھولے تے جدو باغ چ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا او
کملی والے دیا سچیا یاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے دوستا اس دھرتی تے رہ کے انج نہ کہ رہنا ہے تے ہمیشہ دی زندگی گزارنی ہے نا راہگیر مسافر دی طرح زندگی گزار آج بھی تینوں دعوت دینا کہ چھاٹ اے زندگی 4 دنوں دیئے کیوں نہ ہوئے کہ اس زندگی دے اندر تو اپنے رب نو منا لے اینا گناہاں نو چھڈ اے جڑے گناہ آج دار دن تے ہو رہے نے فکر آخرت بھلا ہی بیٹھا ہے ایک وقت ایسا آئے گا حضور فرماندے نے کہ جیڑا دھرتی تے ہسدا ہے آخرت تے روندا ہے تو دھرتی تے رو آخرت دے وچ ہسدا جاویں گا آخرت دے وچ ہسدا جاویں گا ایسی زندگی گزار اس دھرتی تے رہ کے تاکہ رہندی دنیا تک ایسی فکر آخرت یاد کر تاکہ رہندی دنیا تک رب تعالی تیرے نام نو ہمیشہ یاد رکھے اور تیرا نام دھرتی تے مکاوے کہ رہندی دنیا تک لوگ بھی تیرے نام نو یاد کردے رہیں انج اپنے رب نو یاد کر انج فکر آخرت کر انج فکر آخرت نو یاد کر اللہ رب العزت تینو فکر آخرت یاد رکھن دی توفیق عظیم عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین کہ ٹائم بہت زیادہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوتے ہو گیا ہے اللہ رب العزت دین متین دی سمجھ عطا فرمائے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ہمارے ہمیں ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور تیرے روضے سکون مل گیا تیرے روضے کو دیکھا سکون مل گیا سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت اور آسیاں دامنے مصطفیٰ
میں نے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام احباب تشریف رکھیں. شریف تے جڑا پڑھیا سی وہی کلام دا ایک مصرع سنایا جائے. توجہ ہوئے تے سنا چھڑیے, توجہ بولو گے تے پھر سناواں گے. فرمایا بن کے نور و نور آیا, بن کے نور و نور آیا آمنا دلال. بن کے نور و نور آیا, بن کے نور و نور آیا, بن کے نور و نور آیا آمنا دلال. ذرا گج کے پڑھ بن کے نور و نور آیا, بن کے نور و نور آیا آمنا دلال. تیرا لج پال سونا میرا لج پال. بن کے نور و نور آیا, بن کے نور و نور آیا آمنا دلال. تیرا لج پال سونا میرا لج ساریاں تو پہلو اللہ نور نو بنایا ہے. ساریاں تو پہلو اللہ نور نو بنایا ہے. ساریاں تو پہلو اللہ نور نو بنایا ہے. کل بشر دے چہرے وچوں نور نو وکھایا ہے. ہائے 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 کیا مطلب. ایک حدیث پاک ہے اول ما خلق اللہ نوری. محبوبہ اللہ رب العزت نے سب تو پہلا اپنے نور دے وچوں تیرے نور نو پیدا فرمایا ہے, اور پھر وہی نور کل بشر دے چہرے وچوں. کیا مطلب حضرت آدم علیہ السلام دے چہرے دے وچوں اس نور نو وکھایا ہے, اور پھر اللہ رب العزت نے فرشتہ نو حکم فرمایا ہے اس نور نو سجدہ کرو. حقیقتاً وہ سجدہ آدم نو نہیں سی بلکہ اس نور نو سی جیڑا نور حضرت آدم دی پیشانی دے وچوں چمک رہا سی. ساریا تو پہلو اللہ نور نو بنایا ہے. ساریا تو پہلو اللہ نور نو بنایا ہے. کل بشر دے چہرے وچوں نور نو وکھایا ہے. فرشتیاں نے سجدہ کیتا, فرشتیاں نے سجدہ کیتا ویکھ کے جمال. تیرا لج پال سونا میرا لج پال. بن کے نور و نور آیا, بن کے نور و
ذرا ہاتھ کھڑ کے گج کے پڑھ جرا نبی دے نال محبت رکھدا ہے بن کے نورو نور آیا 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 آمنا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے نے عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے نے میلے دو جہاں تے بس آپ لئی سجائے نے میلے دو جہاں تے بس آپ لئی سجائے نے ہائے ہائے میلے دو جہاں دے بس آپ لئی سجائے نے فرشتیاں نے سجدہ کیتا فرشتیاں نے سجدہ کیتا ویکھ کے جمال تیرا لج پال سونا میرا لج پال بن کے نورو نور آیا بن کے نورو نور آیا آمنا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تمام دوست ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کر حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر جہانگیر رضوی صاحب دے مل کر دیں کہ دعا فرمائیں گے. حضور دعا فرمائیں، تھوڑے سب کے دعا قبول ہو گئی. جو تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ثواب عطا فرمایا، اس کا ثواب حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین امام الانبیاء کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃ عقیدۃ محبت عاجزانہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. حضور کے وسیلہ جیزہ سے حضور کے والدین کریمین ازواج مطہرہ صاحبزادیاں صاحبزادیاں نواسیاں صحابہ کرام تابعین ائمہ مجتہدین غوث قطب اندار قدر قبلت بزرگان شہداء کربلا شہداء بدر تمام شہداء کی بارگاہ میں اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اولیاء کرام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں اللہ رب العالمین. جتنی کلام پاک پڑھی خصوصاً بالخصوص یا اللہ نور محمد صاحب ان کا نام ہی بہت پیارا ہے. مولا تیرے نور والے نبی کے نام پر نسبت کے ساتھ نام رکھا ہوا نور محمد، اپنے نور والے نبی کا صدقہ نور محمد کی بخشش فرما. یا اللہ تمام کلام پاک جتنی بھی پڑھے گی یا اللہ نور محمد صاحب کی روح کو پیش کرتے فرما. یا اللہ ان کو قبر میں سکون عطا فرما. یا اللہ قبر کو کشادہ فرما، منور فرما، معطر فرما، روشن فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جتنے آباد ملائکین دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یا اللہ اس کا ثواب ہمیں بھی مل رہا ہے تیرے فضل سے، نور محمد صاحب کو بھی ثواب مل رہا ہے. مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نور محمد صاحب کے بیٹے لواحقین جتنے بھی رشتہ دار قارب ہیں مولا کریم جنہوں نے انتظام کیا رب العالمین قبول فرما کے سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ محبوب کا صدقہ ہم سب کو اپنا گھر اپنے محبوب کا روزہ دیکھنا نصیب فرما. مفتی صاحب کی شب روز محنت کر رہے ہیں، مسلک کا کام کر رہے ہیں رب العالمین. اسی طرح مولا کریم ہمت اور طاقت عطا فرما. اسی طرح تیرے محبوب کے مولا کریم ترانے نعت خوانی تیرا ذکر و اذکار ہم سب مل کر کرتے رہے. اسی طرح دنیا سے جائیں ذکر و اذکار کرتے کرتے دنیا سے ہم سب سو جائیں. یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آم صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول کی نوریت سے محمد والی صحابی والی گرامی قدر آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، سناخانہ نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگے محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل